السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو دیوار قہقہا کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ بر اعظم یورپ کو تو تم جانتے ہوگے، اس کے جنوبی مغربی گوشے پر اندلس نام کا ایک ملک تھا، جس کو موسیٰ بن نصیر اور ان کے غلام جنرل طارق بن زیاد نے اموری بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں 94 ہجری میں فتح کیا۔ ولید بادشاہ کی طرف سے موسیٰ بن نصیر شمالی مغربی افریقہ کے والی تھے۔ جب اندلس فتح ہوا تو اس کے بھی والی حضرت موسیٰ بن نصیر ہی رہے۔ اندلس پر تقریباً 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر یہ ملک نصرانیوں کے قبضے میں پہنچ کر 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ کا نام اسپین اور دوسرے حصے کا نام پرتگال ہے۔ یورپ کے موجودہ نقشہ میں جہاں اسپین اور پرتگال دکھایا جاتا ہے، وہیں پرانے زمانے کا اندلس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اندلس کے مغربی میدانوں میں بحر ظلمات کے قریب جناتوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک شہر بنایا تھا، جس کو عربی زبان میں مدینۃ النحاس اور عام بول چال میں دیوار قہقہا کہتے ہیں۔ جناتوں کا بنایا ہوا یہ شہر بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کی فصیل یعنی شہر پناہ تانبے کی ایک بہت بڑی چوڑی بلند دیوار ہے، جو شہر کو چاروں طرف سے گھیرے ہے۔ جب اس انوکھے شہر کی خبر ولید بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اپنے مغربی عامل موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ تم دیوار قہقہا کے بارے میں حالات معلوم کر کے میرے پاس بھیجو۔ شاہی فرمان پہنچنے پر امیر موسیٰ نے بڑے بڑے عالم فاضل حضرات کو جمع کیا، جو قدیم زبانوں اور تحریروں کے ماہر تھے، اور بھر ایک لشکر تیار کیا اور سب کو ساتھ لے کر مدینۃ النحاس کی طرف کوچ کر دیا۔ دشوار گزار جنگلوں پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے 40ویں دن امیر موسیٰ ایک وسیع میدان میں پہنچے، جہاں بہت سے چشمے لہلہاتے سبزہ زار اور رنگ برنگ کے گل بوٹے تھے، اور جہاں سے مدینۃ النحاس کا قلعہ نظر آ رہا تھا، انہوں نے اسی میدان میں فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور ہر طرف کیمپ اور خیمے تان دیے۔ جب سفر کی تھکان دور ہو گئی تو امیر موسیٰ نے اپنی فوج میں سے 1000 جانباز سپاہی منتخب کر کے ان پر ایک افسر منتخب کیا، اور اس کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ان سپاہیوں کو لے کر مدینۃ النحاس کے قریب جاؤ اور اس کی شہر پناہ کے کنارے کنارے چاروں طرف گھوم کر دیکھو کہ اندر جانے کے لیے دروازہ کہاں ہے۔ وہ افسر 1000 کا دستہ لے کر شہر پناہ کے قریب پہنچا اور اس کے کنارے کنارے گھوم کر 6 دن میں چکر پورا کیا، لیکن اسے کہیں دروازہ دکھائی نہ پڑا۔ 7ویں دن وہ امیر موسیٰ کی خدمت میں واپس آیا اور بتایا کہ میں نے شہر پناہ کے چاروں طرف کا مکمل چکر لگایا ہے، مگر دروازے کا کہیں پتہ نشان نہیں ہے۔ اب امیر موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا کہ ایسے عجیب شہر کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے کیا سبیل کرنا چاہیے؟ سبیل کے معنی راستہ، کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مہندسوں نے
عرض کی یعنی مشورہ کرنے والوں نے بتایا کہ شہر پناہ کی دیوار کاٹ کر راستہ نکالنا تو بہت دشوار ہے۔ ہاں اگر حکم ہو تو ہم لوگ سرنگ لگا کر زمین کے اندر ہی شہر میں داخل ہونے کا راستہ بنائیں۔ امیر موسیٰ نے یہ تجویز منظور کی، چنانچہ سرنگ کھودی گئی، لیکن مقصد حاصل نہ ہوا، کیونکہ سرنگ کھودتے کھودتے پانی نکل آیا اور نیچے دیوار کی بنیاد ختم ہوتی نظر نہ آئی۔ پھر آپس میں یہ صلاح ٹھہری کہ سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ کر شہر کے اندرونی حالات معلوم کیے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ایک بہت ہی اونچی سیڑھی تیار کر کے دیوار سے لگا دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ جائے اور خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے تو سرکاری خزانہ سے اس کے اہل و عیال کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ اعلان سن کر ایک فوجی جوان ہمت کر کے دیوار پر چڑھ گیا، لیکن جب اس نے شہر کی طرف نگاہ کی تو دیکھتے ہی زور سے قہقہہ لگایا اور شہر کے اندر جا کودا۔ 3 دن اور 3 رات شہر کی طرف ایسی ہیبت ناک اور بھیانک آوازیں آتی رہیں جنہیں سن کر خوف کے مارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے اس فوجی جوان کا نام لے کر بار بار پکارا، لیکن شہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے پھر اعلان کیا کہ اب جو شخص دیوار پر چڑھے گا اس کی دیت 1000 دینار رہے گی۔ یہ اعلان سن کر ایک شیر دل تیار ہوا تو اس امیر موسیٰ نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو، پہلے آدمی کی طرح نہ کرنا، بلکہ جو کچھ تمہیں شہر میں نظر آئے فوراً ہم لوگوں کو بتا دینا۔ اس نے خوب پکا اقرار کیا اور اطمینان دلایا۔ پھر جب وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اسے شہر نظر آیا تو قہقہہ لگانا شروع کیا۔ ادھر لشکر والے چیخ چیخ کر اسے آواز دینے لگے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ قہقہہ لگاتے، تالیاں بجاتے ہوئے شہر کے اندر کود پڑا۔ اب کی مرتبہ پہلے سے بھی بڑھ کر مہیب صدائیں آتی رہیں۔ تیسری دفعہ امیر موسیٰ نے دیوار پر چڑھنے کے لیے 2000 دینار کی دیت متعین کی۔ ایک شیر مرد نکلا، اس نے کہا میں چڑھتا ہوں، لیکن میری کمر میں ایک بہت مضبوط رسا باندھ دیا جائے تاکہ جب میں شہر کے اندر کودنے کی تیاری کروں تو نیچے سے رسی کو کھینچ لیا جائے، شاید اس صورت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ پھر جب وہ شیر مرد دیوار کے اوپر پہنچا اور اسے شہر نظر آیا تو قہقہہ لگاتے ہوئے اس نے بھی شہر کی طرف کودنے کا ارادہ کیا۔ ادھر لشکر والوں نے رسا کھینچنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک بڑی کشمکش رہی۔ وہ شہر کی طرف کھینچتا رہا اور لشکر والے اپنی طرف کھینچتے رہے۔ اسی کھینچے تانی میں اس کا آدھا جسم شہر کے اندر جا گرا اور باقی آدھا جسم لشکر والوں کی طرف آ گیا۔ یہ آخری کوشش تھی جو امیر موسیٰ نے حالات معلوم کرنے کے لیے انجام دی۔ پھر ناچار ہو کر لشکر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا اور دیوار قہقہہ کا حال دنیا والوں کے لیے راز بن کر ہی رہ گیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور یہ اسٹوری کیسی لگی آپ لوگ کامنٹ میں ضرور لکھنا اور شیئر بھی کرتے رہنا اور سبسکرائب بھی ضرور کر لینا ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔